اب اللہ کی سنو، رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے انسانوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے جنات هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے فرشتوں هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ اے بحر و بر کی مخلوق هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی اس کے برابر؟ یا اہل شرق هل تعلم له سمیہ، یا اہل غرب هل تعلم له سمیہ، یا اہل الشمال هل تعلم له سمیہ، یا اہل الجنوب هل تعلم له سمیہ۔ کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اس کے برابر؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی ہے اس جیسا، کوئی ہے اتنا طاقتور؟ اب وہ اپنے ناراض بندوں سے بات کرنے لگا ہے، ناراض بندوں سے۔ تو اللہ کہتا اے بدبختو، اے بدتمیزو، اے ناشکرو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے آنکھیں دی، تمہاری آنکھیں زنا کرتی ہیں، میں نے سیکس دی، تمہارا سیکس زنا کرتا ہے، میں نے زبان دی، تم نے گالیاں دی، میں نے ہاتھ دیا، تم نے ظلم کیا، ایسے آؤ تو سے میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب قرآن میں جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے ایک ہے جیسے یہ ہمارے قاری پڑھتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ نہیں ہے، قرآن کتاب بعد میں ہے، کلام پہلے ہے، اور کلام میں لہجہ ہوتا ہے، میری بات کبھی اوپر جا رہی، کبھی نیچے جا رہی، کبھی درمیان میں آ رہی ہے، تو کلام اللہ ہے، اللہ بول رہا ہے، اور اس کا بولنا موقع کے مطابق کو مناسب ہوتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، ہیں ایک یہ ہے نہیں، اللہ کہہ رہا ہے یا عبادی، لہجہ سمجھ میں ہے؟ یا اور سنو، ہائے میرا لال، اے میرا چاند۔ چھوٹے بچے کو نا، میرا ایک چھوٹا پوتا ہے تو میرا بیٹا، اس کی بیگم اس کو اس طرح پکارتے ہیں، اے میں صدقے جاؤں، اے میرا لال۔ تو اس لہجے کو سمجھے ہو؟ اس میں جو محبت ہے کوئی وزن ہے اس کا کوئی؟ اب اس کو لے جاؤ اللہ کی طرف جس کی محبت بھی لامحدود ہے، تو وہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی، یا ایھا المومنون نہیں، یا ایھا المتقون نہیں، یا عبادی۔ اب میں کس طرح اللہ کی محبت جو اس لفظ میں ہے، میں اس کو کیسے بیان کروں؟ کہاں سے لاؤں الفاظ؟ یا عبادی۔ کون؟ علماء، مجاہدین، مبلغین، صوفیاء؟ نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے ساری زندگی میری نافرمانی کی۔ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے ہو، اس نافرمان اولاد کو تم گھروں سے نکال دیتے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں تو دین پڑھنے جا رہا تھا، میرے باپ نے مجھ سے کہا تھا نکل جا میرے گھر سے اگر تو نے مولوی بننا، گیٹ آؤٹ فرام مائی ہاؤس۔ 23 نومبر 23 نومبر 1972 میرے سینے پہ لکھا ہوا ہے، میرے کانوں میں میرے باپ کی ڈانٹ گونج رہی ہے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں کوئی شراب خانہ کھولنے تو نہیں جا رہا تھا، تو دین پڑھنے جا رہا تھا، لیکن میرے باپ کو پسند نہیں تھا۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ جو شرابوں میں ڈوب گئے، جو زنا میں ڈوب گئے، یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، جو بت پرستی میں ڈوب گئے، کفر میں ڈوب گئے، شرک میں ڈوب گئے، یا عبادی، یا عبادی،
یا عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی کا لفظ میں کیسے سمجھاؤں کہ جن کے سر کے بال سے لے کر یہ پاؤں کی ٹو تک پورے گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مایوس کیوں ہو گئے ہو کہ میں معاف نہیں کروں گا؟ مایوس کیوں ہو گئے ہو؟ معاف نہیں کروں گا؟ میں کوئی دنیا کا بادشاہ ہوں؟ میں اللہ ہوں۔ یا عبادی یا عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کیجیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جن کی راتیں شرابوں میں گزریں، زنا میں گزریں، جن کے دن جھوٹ بے ایمانی میں گزرے، جن کی زندگی پتھروں کی پوجا میں گزری، جن کی زندگی قتل و غارت میں گزری، آؤ نا، آ جاؤ نا، آ جا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ یا اللہ اتنے سارے گناہ ہیں تو کیسے ہوگا؟ کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہم اغفر لنا، اللہم میں سب معاف کر دوں گا، سارے معاف کر دوں گا۔ اچھا تسلی نہیں ہوئی پھر انسان کی کہ میرے تو اتنے سارے ہیں، کیسے معاف کرے گا؟ کیسے معاف کرے گا؟ تو پھر آگے اللہ ہمارے شک پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، پتہ نہیں ہوں گے، تو آگے کہتا ہے ان سارے شک نکال دو، ہوا الغفور الرحیم، اب میں وہ ہوں جو الغفور ہوں، میں وہ ہوں جو الرحیم ہوں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میری تمہاری تو عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے، ہم تو 70-80 سال میں نمٹ جاتے ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک عورت، ایک مرد، ایک ابیض، ایک اسود، ایک کالا، ایک کالی، اتنے گناہ کرو کہ زمین کو بھر دو، سمندروں کو بھی بھر دو، اور اس کو اٹھاتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو۔ تھوڑا آنکھیں بند کر کے سوچو، کوئی اتنے گناہ کر سکتا ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمانوں تک چلے گئے، اور پھر ثم استغفرتنی، تو میرے پاس آیا، یا اللہ معاف کر دو۔ کوئی لمبی چوڑی منت نہیں، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں، رونا دھونا نہیں، ہائے وائے نہیں، تو نے کہا یا اللہ معاف کر دے، تو جواب آیا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ میرے بندے میں نے معاف کر دیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد
ما نقص فی ملکی شیئا، اور تم تو ہو ہی تھوڑے سے، جتنے انسان جنات سب مل کر نافرمان ہو جاؤ تو میرے ملک میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، تو تمہارے گناہوں کا میرے اوپر اثر کیا ہے؟ معافی تو مانگو، توبہ تو کرو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو حسین اور یزید کو برابر تو نہ کرو نا، میرے نبی کے نواسے کی قربانیوں کو ایسے بے قیمت تو نہ کرو۔ کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے میرے نبی کی اولاد ذبح ہوئی، تو اللہ آپ پہ معاف کر دے گا، اللہ خود ہی معاف کر دے گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ ایک بولی تو بولنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ میں یزید کی بیعت کرتا ہوں، تو سارا کچھ بچ جاتا، نہیں، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، سب کچھ ذبح کر دیا، سب کچھ ذبح ہو، اور سب کے کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ جب ان کو گھسیٹ کے لے جا رہے تھے تو حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، نیزوں پر سر چڑھے ہوئے تھے اور بدن ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، تو انہوں نے مرثیہ پڑھا، واہ محمد واہ محمد، ہے محمد مصطفیٰ، ہے محمد مصطفیٰ، صلی علیک الالہ وملک السماء، آپ پر اللہ کا درود ہو اور فرشتوں کا درود ہو، ھذا حسین بالعرا، آج تیرے حسین کی لاش ننگی پڑی ہوئی ہے، مقطع الاعضاء، آج اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، مزمل بالدماء، خون میں نہا چکا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ یہ تو میں ایسے کہتا ہوں کہ آج اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہے، آج وہ تیرے پاس آ رہا ہے، واہ محمدا واہ محمدا، بناتک سبایا وذریتک مقتلہ، تصفی علیہا الرحا علیہا الریاح، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، آج تیری نسل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی پڑی ہے۔ ان کو کوفیوں نے کفن نہیں دیا تو ہوا چلی اور مٹی کو اڑا کر ان کی لاشوں کے اوپر کفن دے دیا۔ تو بھائیو، توبہ نہ کرو اور کہو اللہ معاف کرے گا، تو یہ تو ساری کربلاؤں کا مذاق ہے۔ توبہ کرو تو اللہ کی قسم تمہارے لفظ توبہ کے پورا ہونے سے پہلے اللہ معاف کر دے گا۔ اس کرتے کو دھونے کے لیے 1 بالٹی پانی چاہیے، 1 بالٹی، اور 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، کروڑ سال کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے 1 آنسو کا قطرہ چاہیے جو نیچے نہ آئے جیسے میرا نکل رہا ہے، یہیں آنکھوں میں آنکھ کو تر کر دے، تو یہ ہزاروں سال کے گناہوں کو تیرے ندامت کے آنسو کا قطرہ ایسے دھو دے گا کہ اوپر نشان بھی نہیں ہوگا۔ اس اللہ سے دوستی لگا لو، اس اللہ کو اپنا بنا لو۔ یہ پیغام ہے جو میرے رب نے ہمارے ذمے لگایا تھا کہ ھذا بلاغ للناس، پہنچاؤ یہ پیغام دنیا والوں کو۔ اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی زندگی اپنا لو، ان کے طریقے اپنا لو، ان کے راستے پر چلو، ان کے غلام بن کے چلو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ دنیا اور آخرت بنانی ہے تو محمدی بننا پڑے گا۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے،
اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے، جنت کا پاسپورٹ لا الہ الا اللہ، اور جنت کا ویزا محمد الرسول اللہ۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، میرا نبی۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری جنت، میری امت نہ چلی جائے۔ نہ گجراتی بن کے رہو، نہ پنجابی بن کے رہو، نہ پاکستانی بن کے رہو، نہ صومالی بن کے رہو، نہ سوڈانی بن کے رہو، نہ ایتھوپین بن کے رہو، نہ حبشی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں قربان جاؤں ان آنکھوں پر جو دیکھ کے تعریف کر رہی تھی۔ حسان کھڑا ہے اور آپ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور ہمارا شاعر کہہ رہا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا والی، وہ ہر کے دکھ درد میں کام آنے والا۔ فارسی بھی سن لو، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن، ببرئیں جان مشتاقم درانجا، فدائے روضہ خیر البشر کن۔ ایک اللہ کا محبوب ہے، حبیب 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 محمد، انا محمد و احمد و ماحی و حاشر و عاقب و فاتح و خاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ 10 نام کیوں ہیں؟ ماں اپنے بچے کو کہتی میرا سلمان، میرا اسلم، میری زینب، میرا چاند، میرا لڈو، میری برفی، میری جلیبی، ہیں چاہے کالا ہو کہتی میرا چاند چاند۔ یہ اتنے لفظ کیوں بناتی ہے؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے، تو اپنی محبت کو پاس کرنے کے لیے سوراخ بناتی ہے، میرا چاند، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن۔ میرے اللہ کا بھی یہی حال ہے، صرف محمد میں محبت گزر نہیں رہی تھی تو میرے اللہ نے کہا آپ میرے محمد ہیں، احمد ہیں، ماہی ہیں، حاشر ہیں، عاقب ہیں، فاتح ہیں، خاتم ہیں، ابو القاسم ہیں، طٰہٰ ہیں، یاسین ہیں، اور آپ کی نسل قیامت تک زندہ رکھوں گا، آپ کی پیڑھی کو بھی۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن عوذ بن بوذ بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذی شان بن عیسر بن اخناق بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب ثم تخیر العرب فاختار مضر ثم تخیر مضر فاختار قریش ثم تخیر قریش فاختار ہاشم ثم تخیر ہاشم فاختارنی انا خیرکم ابا و نفسا۔ میرے جیسا اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو منانا
سب سے آسان. چلا میری توبہ، اللہ نے کہا چلو دوستی لگ گئی. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب محمدی بن کے دکھا دے، توبہ پکی کر کے دکھا دے. یہ نہ کہے کہ حسین اور شمر کو ایک جگہ بیٹھا دو. توبہ پکی کر. ہاں ٹوٹ جائے تو پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا، ٹوٹ جائے پھر آ جانا. جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کرو گے اللہ خوش ہو کے معاف کرے. ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرة. میرا نبی فرما رہا ہے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹے تو ڈرنا نہیں، کر لینا، اللہ معاف کر دے گا، اپنا بنا لے گا. تو میرے بھائیو، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. زندگی کے میلے ہیں، کب آنا ہو. بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں اور نوجوان دیکھ رہا ہوں. اپنی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ ڈھال. یہ تبلیغ میں اسی چیز کو سیکھنے کی محنت. ایک تو پیچھے توبہ کریں ہم سب. جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. توبہ کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو آپ لوگ بھی، وہ سامنے والے بھی، ادھر والے بھی؟ کہو یا اللہ میری توبہ. زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا، اللہم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہو گئے. اب اپنی کمائیوں میں حلال رکھو، اپنے ماں باپ کی دعائیں لو، نافرمانی نہ کرو. اپنے گھر میں بچوں بیوی کو ٹائم دو. سارا دن کمائی، سارا دن کمائی. اگر لگو گے تو بچے ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اسلام چھوڑ جائیں گے. اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکالو، اپنی بیویوں کے لیے ٹائم نکالو. اپنی بیویوں کو عزت دو، محبت دو، اظہار محبت کرو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ اتنی بڑی میڈیسن ہے بیوی کے لیے. اور بیوی خامن سے کہے یہ میرے نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے. تمہیں عرب کی ایک ثقافت بتاتا ہوں. بھائی میں نے کوئی زیادہ وقت لے لیا ہے؟ بس کروں؟ ہاں بھائی بس کروں؟ اچھا نہیں، وہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بس کرو. بھائی ایک آخری واقعہ سنا کے بس کرتا ہوں. عرب میں دستور تھا، عرب میں، کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا عیب. ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں رن مرید ہو گیا، رن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا. پتہ نہیں تمہاری گجراتی میں کیا کہتے ہیں، بیوی کا مرید ہو گیا ہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو عربوں میں بہت زیادہ تھا. ہاں اپنے گرل فرینڈ سے محبت کے لیے شعر و شاعری بھری پڑی ہے. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا، تھوڑا سا آپ کو نمونہ نمک چکھا دوں. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے؟ اور کوئی بولو تو صحیح آیا. كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ الصَّافِحُ. لیلا کا نام آیا ہے. وَأَغْبِطُ مِن لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے. وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ. لیلا کا نام آیا ہے. یہ ماحول تھا کہ کھلم کھلا کہتے تھے وہ میری معشوق ہے، مجھے اس سے محبت ہے. بیوی کا نام لیتے ہوئے ان کو غیرت آتی تھی. یہ ماحول ہے. اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی ہمارے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے. سارے صحابہ ہل گئے، وہ ایک ہی بنی اور وہ بھی ہل گئے.
لے بھائی میں نے تو کیا پوچھا اور کیا جواب ملا؟ عائشہ سے۔ تو ان کا نہیں لا یا رسول اللہ، من الرجال من احب الناس، ان کو تو قبض ہو گئی، ہضم نہیں ہوا، تو لہذا انہوں نے سوال بدلا، یا رسول اللہ میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو اب آپ کہتے ابو بکر سے، تو آپ نے کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے۔ دوبارہ عائشہ کا نام لیا، سر پہ ہتھوڑا مارا، مجھے عائشہ سے پیار ہے۔ نہیں یا رسول اللہ مردوں میں، کہا عائشہ کے ابا سے پیار ہے۔ یہ ہمیں سبق سکھایا ہے، اگر گھروں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو وہ بلڈنگ سے، پیسوں سے نہیں بنے گی، وہ تمہاری محبت اور اظہار محبت اور درگزر سے بنے گے، الفت سے بنے گی، محبت سے بنے گی، درگزر سے بنے گی۔ بچوں کو پیار دو، محبت دو، ان کی غلطیوں پر انہیں اس طرح ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو کہ ان کے طبیعت میں بغاوت پیدا ہو جائے۔ تمہارے والدین ساتھ ہیں، ان کے لیے وقت نکالو، ان سے جا کے دعائیں لو، ان کی دعائیں تمہیں عرشوں تک پہنچا دیں گی۔ اور سب سے مشکل رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا، تو اس میں اپنے آپ کو، اللہ نے ہمیں کہا، ہمیں عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا عاشرنہم بالمعروف، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اگر ایک بات ناپسند ہے تو بہت سی اس میں اللہ نے اور چیزیں خیر کی رکھی ہیں، اس سے رشتے آباد ہوتے ہیں۔ یہ کیم چھو ہر وقت کہا کرو بیوی کو، وہ آگے کہے مجمع مجمع مجمع، بیوی کہے کیم چھو، تم کہو مجمع مجمع مجمع، لیکن صرف کیم چھو نہ کرو، کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، وہ کہا میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ زندگی سکھائی گئی ہے۔ انسان کا سب سے پہلا علم یہ ہے کہ وہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا، من خلقنی، میرا کون خالق ہے، مجھے کیوں پیدا کیا، لم خلقنی، کیا چاہتا ہے، ما یرید منی، مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے موت کیوں آتی ہے، من یمیتنی، من یقضی علیہ، کون میرے اوپر موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا علم ہے کہ یہ جانو، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں لفظ فا ہے، واو نہیں، ثم نہیں، فا، فَاعْلَمْ، فا للفور، فا کا مطلب ہے سب سے پہلے جانو کہ اللہ کون ہے۔ تم سارے یہاں کے لوگ نہیں ہو، تمہارے بڑے آئے یہاں پیسہ بنائیں، روٹی کمائیں، روزی کمائیں، تو وہ اسی کے پیچھے دوڑے، ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن پہلا علم ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے، اور یہ سائنس جواب نہیں دیتی، اس کا جواب ہمارے نبی نے دیا اللہ کی کتاب سے، کہ هو الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا، کہاں سے، من نطفۃ، ایک پانی کے قطرے سے، پھر ثم من علقۃ، پھر ایک لوتھڑی سے، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کیا، خلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے، اللہ تعالیٰ نے
یہ سارا نقشہ بنایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا۔ دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرہ الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین۔ ساری کائنات کہتا ہے اللہ نے میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن رات، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، زندگی موت، انسان جنات، درندے پرندے چرندے، سانپ مچھلیاں، درخت پھل پھول پتی، ہر چیز۔ اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان، السماوات والارض نہیں، انسان۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد الشمس والقمر النجوم مسخرات بأمره هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین۔ اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم اکرم عمر زینب عائشہ کو بنایا، تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم سب فقیر ہو، اللہ غنی ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ۔ ففروا الی اللہ، سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ، یہ پتہ نہیں ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں جوں کو؟ جو ہی کہتے ہیں نا۔ تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں نہ چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا، کھلاؤں گا۔
فلا تتعب، کمائی سے نہیں روکا کہ دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے، اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جائے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہوں گا تو میں اٹھاؤں گا۔ تو دوڑو نہیں، فلا تتعب، فلا تتعب، کماؤ حلال۔ یا الا وان جبریل نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الا فاجملوا في الطلب واتقوا الله ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصية الله فانه لا يدرك ما عند الله الا بطاعته۔ سبحان اللہ، اللہم صل وسلم۔ آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے، وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا۔ حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت۔ خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال۔ دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ۔ تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ۔ سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے۔ تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا، وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا، یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا۔ میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی۔ لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے، تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو۔ اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ۔ اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے۔ فلا يحملنکم استبطاء الرزق الا ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا۔ دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ تو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا۔ حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم ہو، اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ، چونکہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے۔ هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے۔ وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے۔ انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں،
تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال کے دکھایا۔ اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو۔ ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی۔ تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے۔ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو ان کا آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو اب چلا جا آگ میں، چلا جا۔ کہا میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے۔ تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو ان کو پھینکا تو ان کا حسبی اللہ ونعم الوکیل، فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہ الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں، اللہ کی ہے۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ، پھر کہا سلامن تو وہ نارمل ہو گئی، اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا پی اور کھا اور مزے کر۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔